اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مسامرہ ٹی وی کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک ولی اللہ، فقیر اور عجیب و غریب مچھلی کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، حضرت شاہ مینا واقف رموز ربانی ہیں۔ آپ شیخ قطب الدین کے صاحبزادے ہیں۔ نام شیخ محمد ہے۔ آپ شیخ قوام الدین کی دعا سے پیدا ہوئے۔ آپ کو شاہ اور شیخ مینا کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ مینا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو عزت اور احترام سے پکارنا ہو تو اسے میاں کہتے ہیں، اس لیے شیخ قوام الدین کے لڑکے کا نام شیخ محمد تھا، ان کو حرف عام میں شیخ مینا کہتے ہیں۔ وہ دنیاوی جاہو منصب کے حریص ہوئے اور اپنے والد کی مرضی کے خلاف شاہی دربار میں منسلک ہو گئے۔ اعزاز اور جاہو منصب تو ان کو حاصل ہو گیا، لیکن ان کے والد ان سے خفا ہو گئے۔ تعلقات اس قدر کشیدہ ہوئے کہ ان کے والد نے ان سے تعلقات توڑ لیے۔ انہوں نے اپنے والد کی خدمت میں جانے کا ارادہ کیا۔ والد سے معافی مانگنے کے خیال سے وہ وطن کو لوٹے۔ کسی نے ان کے آنے کی اطلاع شیخ قوام الدین کو بھی دی۔ یہ سن کر شیخ قوام الدین بہت خفا ہوئے اور غصہ کی حالت میں فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ نا برخوردار میرے سامنے آئے۔ ان کا یہ فرمانا تھا کہ ان کے لڑکے شیخ محمد، جن کو شیخ مینا کے لقب سے پکارا جاتا ہے، بیمار ہوئے اور راہی ملک پکا ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد شیخ قوام الدین نے اپنے خاص خادم شیخ قطب الدین سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہو اور اس کا نام محمد مینا اور فرزندوں کی جگہ میں اس کو اپنا نعم البدل سمجھوں۔ چنانچہ جب وہ پیدا ہوئے تو نام شیخ محمد اور لقب شیخ مینا کہا جانے لگا۔ آپ نے شیخ قوام الدین کے سایہ عاطفت میں ہی پرورش پائی اور حضرت سارنگ کے مرید اور خلیفہ ہوئے۔ سن 870 ہجری میں وفات پائی۔ مزار پر انوار لکھنؤ میں واقع ہے۔ یہاں ہم آپ کی چند کرامات پیش کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن آپ اپنے مریدین باصفا کے ساتھ ذکر میں مشغول تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا سفید پرندہ ان کے اوپر اڑا جا رہا ہے۔ جب وہ پرندہ ان کے عین برابر آیا تو بلند آواز سے بولا، اے مرد حق! یہ دیکھ کر حاضرین محفل پر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور سب کے سب بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو آپ سے پوچھنے لگے کہ حضرت یہ کیا تھا جو ہم نے دیکھا اور سنا؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے جو یہاں سے گزرے اور انہوں نے مجھے سلام پیش کیا۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے ایک دن آپ اپنے مریدین کے ہمراہ دریا کنارے جا رہے تھے۔ اس وقت دستور کے مطابق کشتیوں کا مقابلہ ہوتا تھا اور کشتیوں میں جو سوار ہوتے وہ لوگ گانے بجانے کا شغل کرتے اور خوب شور و گل مچاتے۔ چنانچہ کوئی کشتی جب ان کے قریب آئی اور اس میں سوار گانے بجانے والوں نے خوب شور و گل کیا اور ہنگامہ برپا کیا تو حضرت کے شاگردوں نے عرض کیا، یا شیخ ان کے لیے یہ دعا کیجیے کہ اے اللہ ان سب کو غرق کر دے تاکہ ان کی ہنگامہ آرائی سے لوگوں کو نجات حاصل ہو۔ حضرت کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ جس طرح تو نے ان لوگوں کو دنیا میں خوشیاں بخشی ہیں اسی طرح اس جہاں میں بھی ان کو خوشی اور مسرت عطا فرما۔ شاگردوں نے یہ دعا سنی تو حیرت زدہ ہو گئے۔ جب وہ کشتی اور زیادہ قریب آئی اور ان کی نظریں آپ سرکار پر پڑی تو بے اختیار رونے لگے۔ انہوں نے اسی وقت اپنے تمام ساز وغیرہ توڑ دیے اور تائب ہو گئے۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ آپ سرکار ایک مرتبہ کشتی پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے۔ یہ آپ کے ایام جوانی کے دن تھے۔ کشتی کے مسافروں کو آپ کا علم نہ تھا۔ اس کشتی میں ایک تاجر بھی تھا۔ اتفاقاً اس تاجر کا ایک موتی اس دریا میں گر گیا۔ اس نے غلط فہمی سے حضرت شیخ مینا پر یہ الزام لگایا کہ یہ موتی انہوں نے چوری کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاشا وکلا، یہ موتی میں نے نہیں لیا۔ وہ تاجر کہنے لگا کہ موتی آپ ہی نے لیا ہے اور گستاخی سے پیش آنے لگا۔ حضرت نے اسی وقت آسمان کی جانب منہ کر کے عرض کیا، الہی تو جانتا ہے میں اس الزام سے بری ہوں اور یہ ہندو تاجر مجھ پر بلا وجہ کا الزام لگا رہا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ عجیب و غریب قسم کی مچھلیاں جن کی شکلیں کسی انسان کی مانند اور باقی کا دھڑ مچھلیوں کی طرح تھا، دریا میں سے اپنے اپنے منہ میں ایک ایک موتی لے
لے کر باہر نکل آئیں۔ آپ نے ان میں سے ایک موتی اٹھا کر اس ہندو تاجر کو دے دیا۔ کشتی کے لوگوں نے حضرت شیخ کی جب یہ شان اور کرامت دیکھی تو سب کے سب آپ کے قدموں میں گر پڑے اور معافی چاہنے لگے۔ حضرت نے ان کو معاف فرما دیا اور اس طرح سے وہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل مسامرہ ٹی وی کو۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔